ابن بطوطہ مسلمانوں کو وہ عظیم سیاح گزرا ہے جس کا پورا نام عبداللہ ابن عبداللہ المعروف ابن بطوطہ ہے۔ وہ ایک بربر تھا۔ وہ 13 فروری 1304 کو مراکش کے ایک چھوٹے شہر نانگیر میں پیدا ہوئے۔ قرون وسطیٰ کی عالمی تاریخ میں شہرت کے حامل سیاح تھے۔ انہوں نے ایک مایہ ناز سفر نامہ رحلہ بھی لکھا۔ اس کتاب میں 75,000 میل طویل سفر کی روایات نقل کی ہے۔ یہ سفر قافلوں کی شکل میں ہے اور کبھی کبھی تنہا بھی کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے کل اسلامی ممالک دیکھے اور سمالٹا اور چین کے کچھ علاقوں میں بھی سیاحت کی غرض سے گئے۔ ابن بطوطہ ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا سارا خاندان محکمہ قضاء سے متعلق تھا۔ مقامی علاقے کے قاضیوں کی اکثریت ابن بطوطہ کے خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے بچپن اور آغاز شباب میں اسلامی فقہ و قضاء کی تعلیم حاصل کی۔ 1325 میں جب ان کی عمر 21 برس کی تھی تو فریضہ حج کی ادائیگی سے انہوں نے اپنی سیاحت کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے مصر، شام اور حجاز کے متعدد شافعی المسلک فقہ سے بھی علم حاصل کیا اور اس فقہی مکتبہ فکر سے متعلق جدید علماء کے دروس میں شریک ہوئے۔ اس تعلیمی کاوش کے باعث علم فقہ و قضاء میں انہیں ید طولہ حاصل ہوا اور کسی بھی عدالت میں منصب قضاء کے اہم مقام پر بیٹھنے کے قابل ہو گئے۔ منصب قضاء کے لیے انہوں نے مصر کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچے لیکن سیلانی طبیعت کو سیر و سفر پر آمادہ پایا اور طلب علم و تجارت کو حصول مقصد کا ذریعہ بناتے ہوئے ملک کے سفر پر چل نکلے اور اصولی طور پر یہ طے کر لیا کہ ایک راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ اس سفر کے دوران وہ بادشاہوں سے، گورنروں سے، سلطانوں سے اور حکمرانوں سے ملتے رہے۔ ان کے طویل اسفار کی داستانیں اس حکمران کے طبقے کے لوگوں کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کرتی تھیں۔ ان ملاقاتوں میں ابن بطوطہ جہاں اپنے تفصیلی حالات بہت ہی دل نشین انداز میں پیش کرتے، وہاں اگلے سفر کے لیے زیادہ راہ کا انتظام بھی کر لیتے۔ یاد رہے کہ اس زمانے میں اخبارات اور معلومات کے دیگر ذرائع جو آج میسر ہیں نہیں ہوا کرتے تھے اور دوسری دنیاؤں کے حالات اس طرح کے سیاحوں کی زبانی ہی معلوم ہوتے تھے۔ ایک طویل عرصے تک وہ افریقہ، صحرائے عرب اور وسطی ایشیائی علاقوں میں سیاحت کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ریگستانی، دریائے اور سمندری ہر طرح کے راستے طے کیے۔ ان کی تحریروں کے مطابق وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والے طوفان دیکھے، چنگیزی سرداروں سے بھی ملے، 3 سالوں تک حجاز میں بھی قیام کیا، لیکن ایک بار پھر سیلانیت غالب آ گئی۔ اس بادشاہ کی علم دوستی اور علماء نوازی بہت مشہور تھی۔ تب ابن بطوطہ نے دہلی قصد کیا اور اس بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے کمر باندھ لی۔ اس بار انہوں نے نئے راستوں کا انتخاب کیا اور ترکی کے راستے وہ روسی علاقوں میں سمرقند و بخارا سے ہوتے ہوئے افغانستان اور پھر کوہ ہندوکش کو عبور کر کے وہ دریائے سندھ کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہوئے۔ جب وہ سر زمین ہند میں داخل ہو رہے تھے تو خود ان کے مطابق یہ 12 ستمبر 1333 کی تاریخ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق انہوں نے اتنا طویل سفر 1 سال کی مختصر مدت میں طے کر لیا تھا۔ دہلی میں آمد سے پہلے ہی ابن بطوطہ کا شوہرہ یہاں پہنچ چکا تھا۔ شاہ محمد بن تغلق نے دہلی سے باہر نکل کر ابن بطوطہ کا استقبال کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ بہت سے تحفے تحائف پیش کیے۔ بادشاہ نے ابن بطوطہ کی فضیلت علمی کے باعث انہیں دہلی کا منصب قضاء پیش کیا، جس پر سالوں تک ابن بطوطہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے۔ شاہ محمد بن تغلق اپنے مزاج میں بیک وقت بہت رحم دل اور بہت ظالم بھی تھا۔ دشمنوں کو معاف کر دینا اور دوستوں کو سولی پر لٹکا دینا اس کے ہاتھوں سے رونما ہوتا رہتا تھا۔ ابن بطوطہ اس کی فطرت سے بہت خائف رہتے۔ ایک بار جب بادشاہ نے ابن بطوطہ کو مملکت چین کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو آ گھیرا۔ جان تو بچ گئی لیکن ان کے سارے تحائف لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ ابن بطوطہ سلطان کے خوف سے جزائر مالدیپ سدھار گئے اور وہاں سے 2 سال تک روح پوچھ رہے۔ تاہم اس دوران بھی قضاء کا منصب ان کی تشتری میں موجود رہا۔ مالدیپ، بنگال اور آسام کی سیاحت اور اس کے حالات بھی انہوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے لکھے ہیں۔ ان ملکوں میں وہ سیاحت میں بھی دخیل رہے، شاہی خاندان میں شادی بھی کی اور جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ ایک عرصے کے بعد سفر چین کا شوق انہیں چرایا اور وہ زیتان کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے اور وہاں کے مقامی مسلمان بادشاہ نے انہیں دریائی راستے سے چین کی سیر کے لیے مدد فراہم کی اور وہ اس وقت کے بیجنگ کا بھی نظارہ کر آئے۔ وہاں سے وہ سمراٹا، مالابار اور آبنائے فارس کے راستے واپس بغداد پہنچے۔ بغداد سے شام اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے 1348 میں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری حج ادا کیا، جس کے لیے انہوں نے حجاز مقدس کا سفر مبارک کیا، لیکن اب تک انہوں نے 2 مسلمان ممالک نہیں دیکھے تھے۔ چنانچہ 1350 کے لگ بھگ انہوں نے گرناطہ کا ارادہ کیا جو مسلم اسپین کا آخری شہر تھا۔ اس کے بعد وہ مغربی سوڈان سدھار گئے۔ اس دوران انہوں نے 1 سال کا عرصہ افریقہ کے ملک مالی میں گزارا۔ ان کی تحریریں اس زمانے کے افریقی حالات کا سب سے بڑا مستند ذریعہ ہیں۔ اب کی بار بڑھاپا ان کی دہلیز پر دستخط دے رہا تھا اور جوانی اپنی توانائیوں اور طاقتوں سمیت ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ واپس اپنے وطن مراکش میں آ گئے اور بادشاہ کے کہنے پر اپنی یادداشتیں قلم بند کرنے لگے اور ساتھ ساتھ
मनसब क़ज़ा भी निभाते रहे। आखिरी उम्र में इनकी बनाई भी चली गई और 1368 में ये अजीम सियाह इस जाने फानी से वफात कर गया। इन्हें आबाई गाँव में ही दफना दिया गया। इनकी किताब रिहिला अपनी तर्ज की वाहिद किताब है। अपने ज़माने के तारीखी, सकाफती और सियासी हालात इस किताब में बड़ी तफसील में दर्ज हैं। इब्ने बतूता 60 बादशाहों को बहुत से वजीरों और गवर्नरों को मिले और कमो बेश 2000 अफराद ऐसे थे जिनके इब्ने बतूता के साथ ज़ाती नौयत के तल्कात थे। ये अफराद पूरी इस्लामी दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। एशिया, अफ्रीका और कुछ यूरोप के हिस्से इनके पाँव तले रौंदे गए और कितने ही समुद्रों और दरियाओं की मौजों ने इब्ने बतूता का नज़ारा किया। तो नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।